ہر قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہی زیب دیتی ہے۔ اسی اللہ کو تعریفیں سجتی ہیں جو عرش معلی پہ مستوی ہو کر دن اور رات، صبح و شام، اندھیرے اور روشنی کے فیصلے اپنی مرضی کے ساتھ نافذ فرماتا ہے۔ تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو عزت اور ذلت خود اکیلا اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے، جس راستے سے چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے۔ لا تعرض درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات اطہر و مطہر پر جو اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے اپنے دندان مبارک کو بھی شہید کرواتے رہے اور اپنی ایڑیوں کو بھی لہو لہان کرواتے رہے۔ بے شمار اللہ کی رضوان اور اللہ کی خوشنودی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جن کے حق میں بدر کے میدان میں فرشتے ان کی مدد کے لیے اترا کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، وہ جب تلاوت کرتے تھے تو خود اللہ ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، اور فرشتے آسمانوں سے اتر کر جھمگٹے کے انداز میں کمکموں کی طرح، بلبوں کی طرح اور ستاروں کی طرح کہکشاں بنا کر آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ جو اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ کھانے کے نوالوں سے سبحان اللہ کی آوازیں سنا کرتے تھے، جو زمین پہ چلتے تھے اور ان کے قدموں کی آہٹیں جنت کے اندر سنائی دیا کرتی تھی۔ حضرات، آج کی خطبہ جمعہ میں ایسے ہی ایک عظیم صحابی جو دیکھنے میں کمزور سے ہیں، نحیف و نزار ہیں، ابیض الوجہ، چمکتا ہوا خوبصورت سفید ان کا چہرہ ہے، اور ان کے کولو اور ان کے یہ پہلو اتنے کمزور ہیں، یسترخی ازارہ ولا یثبت علی حقہ، کہ یہاں پہ جب چادر باندھتے ہیں تو گوشت اتنا کم ہے کہ چادر ٹکتی ہی نہیں ہے اور کولو سے نیچے گر جاتی ہے۔ خوبصورت چہرے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے دوست اور آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں اگر میں نے کسی کو اپنا جگری دوست بنانا ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں اپنا جگری دوست ساری دنیا میں سے اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں، اپنے کسی چچا اور ماموں کو نہیں، اپنے کسی چچا اور ماموں کے بیٹے کو نہیں، اگر میں نے جگری دوست بنانا ہوتا تو میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ ولیکن اخوۃ الاسلام، لیکن انبیاء کسی کو جگری دوست بناتے ہی نہیں، اسلام کی دوستی ہی ہمارے لیے کافی ہے، ایمان کا رشتہ ہی میرے لیے کافی ہے، جنہی تاریخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بڑے دبلے پتلے انسان تھے، آخری عمر میں بال سارے کے سارے سفید ہو گئے تھے، امت کے غم میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اور کھانے پینے کی خوراک کی کمی کی وجہ سے بال اس قدر سفید ہو گئے کہ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ابو بکر کو ہم آخری عمر میں دیکھتے تو ان کی داڑھی اور ان کے پورے کا پورا سر مہندی لگانے کی وجہ سے مکمل طور پہ سرخ ہی نظر آیا کرتا تھا۔ حضرات محترم، یہ واحد وہ شخصیت ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی شخص نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہی ایک دوست ہونے کے باوجود، اکٹھا رہنے کے باوجود،
ایک ہی گلی کے اندر چلنے پھرنے کے باوجود، ایک ہی طرح کے مشغلوں کے باوجود، سب سے پہلے جس شخص نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں اور میں اپنے دل سے گواہی دیتا ہوں، پوری انسانی تاریخ میں صرف وہ واحد یہی انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مردوں میں سے۔ اور نبی علیہ السلام ساری زندگی اس کو یاد رکھتے تھے۔ ہمارے نبی اتنے پیارے انسان تھے اور اتنے خوش اخلاق اور وفادار انسان تھے، کسی مشرک اور کافر کے گھر سے پانی بھی پی لیتے تھے تو ساری زندگی یاد رکھتے تھے کہ ہم نے اس کے گھر سے پانی پیا ہوا ہے۔ آپ ابو بکر کو کیسے یاد نہ رکھتے؟ جب تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ابو بکر صدیق کو تو آپ فرماتے، ہل تارکون لی صاحبی، کیا میرے اس دوست کو معاف بھی کر دو گے؟ جب تم سارے کہتے تھے کہ محمد تو جھوٹا ہے تو یہ وہ انسان ہے جو اکیلا کہتا تھا کہ تو سچا ہے، آج اسے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ آج اسے کیوں ایذا پہنچاتے ہو؟ حضرات محترم، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے مردوں میں سے اور سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر مسلمانوں میں سے جس انسان نے کعبے کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھی وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جبکہ جو چند ایک صحابہ ایمان لائے تھے وہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے اور ایمان کا نام لینا زبان پہ اس قریشی و ہاشمی رسول عربی کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرنا بھی اتنا مشکل تھا کہ چھپ چھپ کے میٹنگز کی جاتی تھی اور گھروں کی بیٹھکوں کے اندر خفیہ طریقے سے اسلام کی تبلیغ کے طریقے سوچے جاتے تھے۔ اس وقت سارے صحابہ کی جماعت میں سے سب سے پہلے جس نے یہ ہمت کی، جس نے یہ جرأت کی کہ بیت اللہ ابھی مشرکوں کے قبضے میں ہے اور وہاں پہ ہاتھ باندھ کے لات و عزا کی بجائے اور ان کے بتوں کی بجائے جس نے یہ نعرہ مستانہ بلند کیا، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، وہ انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو ہی انہوں نے نماز شروع کرتے عمومی روٹین بھی یہ تھی، ہچکی بند جاتی، آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی، بعض دفعہ داڑھی بھی آنسوں سے بھیگ جاتی، مشرک عورتیں اور مشرک بچے بھی دیکھتے کہ یہ انسان کیسے رو رو کے عبادت کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ابھی بیت اللہ سے باہر بھی نہیں نکل پائے تھے کہ مشرکین نے دھاوا بول دیا، حملہ کر دیا اور اس قدر شدت کے ساتھ حملہ کیا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، بال کو پکڑتے ہیں تو بال اکھڑ کے ہاتھ کے اندر آ جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں افاقہ ہوتا ہے، بے ہوشی سے تھوڑا صفاقہ ہوتا ہے تو اس کی زبان سے سب سے پہلا لفظ بھی آتا ہے کہ بتاؤ میرے رسول اور میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ حضرات محترم، یہ ہیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام عبداللہ تھا، ان کے والد کا نام عثمان ہے، کنیت کے ساتھ مشہور ہوئے، آج دنیا ان کو ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، یہ ان کی کنیت ہے اور ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ ان کے والد کو ابو قحافہ کہا جاتا ہے اور ان کا نام عثمان ہے۔ ان کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے اور یہ وہ عظیم انسان ہیں، یہ واحد وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا لقب دیا گیا کہ جب آپ کو معراج کروائی گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ جبریل، جب میں معراج کی داستان سناؤں گا تو مجھے کون مانے گا؟ امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سامنے رکھی کہ جبریل، میں جب زمین پہ اتروں گا
اور اپنے ان ضدی اور مخالفوں کے سامنے یہ عجوبہ بیان کروں گا کہ رات کے کچھ حصے کے اندر میں مکے سے چلا ہوں اور مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہوں، ملکوں کا سفر کیا ہے، مسجد اقصیٰ سے میں 7ویں آسمان پہ پہنچا ہوں اور گھر کے دروازے کی کنڈی میری واپسی تک ہل رہی تھی۔ جبریل مجھے بتاؤ تو صحیح، میری ایمان والی ان باتوں کی تصدیق کون کرے گا؟ میں اس معاملے میں پریشان ہوں۔ جبریل نے کہا، اے رسول عربی، زمین پہ جاؤ گے، کوئی مانے یا نہ مانے، تیرا دوست ابوبکر صدیق اس کو پہلی ہی دفعہ مان جائے گا۔ ان کا ایمان آسمانوں میں بھی مشہور تھا اور زمین میں بھی مشہور تھا۔ ان کی سچائی آسمانوں میں بھی مانی جاتی تھی، زمین پر بھی مانی جاتی تھی۔ ان کی امامت آسمانوں میں بھی مسلم تھی اور زمین پہ بھی مسلم تھی، اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا تھا۔ دوڑتا ہوا آیا دشمن، کہنے لگا، سنا ہے ابو بکر وہ تمہارا بیلی کیا کہتا ہے، سنا ہے تیرا دوست کیا کہتا ہے۔ اب تو اس نے عجیب باتیں کہنی شروع کر دی ہیں، کہتا ہے مکہ سے چلا ہوں، مسجد اقصیٰ میں پہنچا ہوں، مسجد اقصیٰ سے چلا ہوں، 7ویں آسمان تک پہنچا ہوں اور اپنے گھر کی دہلیز پہ اتنے وقت میں واپس بھی آ گیا ہوں کہ کنڈی ہل رہی تھی، اب بھی اس کو نبی مانتے ہو۔ صدیق ایک ہی سوال کرتا ہے، بتاؤ یہ باتیں کس نے کی ہیں؟ پوچھنے والا ضدی اور کافر کہتا ہے، یہ تیرے دوست جس کو تو نبی مانتا ہے اس نے کی ہیں۔ ایک ہی زبان پہ کلمہ کہتا ہے، اگر میرے نبی نے کی ہیں تو میں دن کی روشنی کی طرح ان کو سچ مانتا ہوں۔ اسی وقت سے ان کو صدیق کہا جانے لگا۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، جو کہ حضرت ابو بکر کا گھر بھی ہے، وہاں پہ تشریف فرما ہیں کیونکہ ان کی بیٹی کا گھر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین گھر کے صحن میں ہیں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، حضرت ابو بکر اسی دوران تشریف لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، جو چاہتا ہو کہ ایسے انسان کو دیکھے جسے اللہ نے جیتے جی جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جو یہ دیکھنا چاہتا ہو تو آنے والے ابو بکر کو دیکھ لے۔ اسی وقت سے ان کو عتیق بھی کہا جانے لگا۔ جب سے تصدیق کی صدیق کہا جانے لگا، اور جب سے زبان نبوت سے جنت کی بشارت، جہنم سے آزادی کی بشارت ملی تو ان کو عتیق کہا جانے لگا۔ اپنی برادری کے اندر عموماً آج کل کی تنظیموں میں وہ نوجوان بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، لیکن ابو بکر صدیق وہ انسان تھے جو اپنے قبیلے کے سب سے بڑے بزنس مین اور سب سے بڑے کاروباری آدمی تھے۔ یہ نہیں کہ یہ رفاقتیں اس وقت بھی ہیں جب کاروبار کی مصروفیت نہ تھی، یا رفاقتیں اس لیے بھی ہیں کہ گھر کے اندر کوئی غربت تھی، یا وقت اس لیے دیا ہے کوئی کام نہ تھا۔ واللہ انی کنت لقد علمت قریش اتجر قریش، میرا سارا خاندان جانتا ہے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کا سب سے بڑا کاروباری آدمی ہوں۔ اس دور کے اندر 40,000 چاندی کے سکے تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہا کرتے تھے، اور کاروبار کی انویسٹمنٹ اس کے علاوہ تھی۔ اتنا بڑا کاروباری انسان اور اتنے وسیع پیمانے پہ بزنس کرنے والا انسان جب اللہ کے نبی کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں، ایک دفعہ مقابلہ ہوتا ہے، چلتے چلتے معاملہ غزوات تک اور جنگوں تک اور جہاد تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آج اللہ کے دین کو ضرورت ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے اس موقع پہ عمر فاروق کہتے ہیں، آج میں ابو بکر کا مقابلہ کروں گا۔ گھر میں جاتے ہیں،
آدھا سامان لے کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ ابو بکر جاتے ہیں، وہ بھی سامان لا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی عمر سے پوچھتے ہیں، عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں آدھا لے کے آ گیا ہوں اور آدھا چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ پھر ابو بکر سے پوچھتے ہیں، ابو بکر آپ کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر کا جو کچھ تھا سارا کچھ لا کے آپ کے قدموں میں قربان کر دیا ہے، اور گھر میں آپ کی اور اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے دین کی محبت ہے۔ اپنے گھر والوں کو وہ دے کے آیا ہوں اور سامان آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ پوچھتے ہیں آج کس نے روزہ رکھا؟ ابو بکر میں نے روزہ رکھا۔ آج کس نے صدقہ کیا؟ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، میں نے صدقہ کیا۔ یہ ایک استاد ہے جو اپنے طلبہ کے عمل کا امتحان لے رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے اسکول کے اساتذہ بھی یہ امتحان لینا شروع کرتے ہیں۔ کاش کہ ان اونچی اور لمبی چوڑی بلڈنگوں کے اندر کیریکٹر کا امتحان شروع ہو جائے۔ یہ معلم انسانیت ہیں اور اپنے شاگردوں کے کردار کا امتحان لیتے ہیں۔ آج کس نے بیمار کو پوچھا؟ ابو بکر میں نے پوچھا۔ آج کس نے جنازہ پڑھا؟ ابو بکر میں نے جنازہ پڑھا۔ آج کس نے فلاں کام کیا؟ ابو بکر میں نے فلاں کام کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر تجھے تو جنت بھی اتنا چاہتی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہے کہ ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو کے جائے، 8 دروازے ہی تیرے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حضرات محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ویسے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن چند منٹ کے اندر ایک بڑا بنیادی نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری زندگی ساتھ دیتے رہے، اپنے کاروبار سے حاصل ہونے والا مال نچھاور کرتے رہے۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی بڑا یاد رکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ نیکیاں کون کرتا ہے۔ آپ نے کہا ما نفعنی مال احد من المسلمین ما نفعنی مال ابی بکر، پورے مسلمانوں میں سے کسی کے مال سے دین کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا ہے جتنا فائدہ ابو بکر کی دولت سے دین کو پہنچا ہے۔ کاروباری بھائیوں، کاروبار تو ہر کوئی بھی کرتا ہے اور ابو بکر صدیق بھی کرتا ہے۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ کاروبار کرتا کس لیے ہے؟ اپنا ہی وڈولا بھرنے کے لیے، اپنا ہی پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی ہی اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے، یا وہ دین کا بھی خیال رکھتا ہے، دین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی دولت سے جتنا دین کو فائدہ ہوا ہے، دولت والے تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن کسی اور کی دولت سے دین کو اس قدر فائدہ نہیں ہوا ہے۔ حضرات محترم، ایک بہت بڑا اشکال آج میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، جو خصوصاً ان دنوں کے اندر بعض لوگ، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما دے۔ ایک بہت بڑا اشکال اور اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اپنی جگہ پر تھیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد خلافت سنبھال کے اور عہدے پہ قبضہ کر کے نعوذ باللہ اور منصب خلافت کی ذمہ داریوں کو اٹھا کے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق تلفی کی تھی۔ حضرات محترم، ہمیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ لفظ بھی اپنی زبان کے اوپر لائیں، لیکن اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہی ہیں تو ہمیں اس کی حقیقت کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا اور یاد ہونا چاہیے کہ جب ہجرت کی صعوبتیں تھیں، کافروں کا تعاقب تھا، لوگ لالچ میں یا تعصب میں
نفرت میں یا اپنے دین کی محبت میں اللہ کے نبی کا پیچھا کر رہے تھے، پوری اسلامی تاریخ میں اور صحابہ کی ساری جماعت میں سے یہ اعزاز صرف حضرت ابوبکر کو حاصل ہے کہ ہجرت کے سفر میں اور غار کے اندر بھی اس انداز سے سونپ دیا کہ کہا اللہ کے نبی آپ غار کے منہ پہ ٹھہر جائیے، پہلے میں جاتا ہوں، غار کو میں صاف کرتا ہوں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، جب کپڑے بھی جواب دے جاتے ہیں ابوبکر صدیق دیوار سے ٹیک لگا کے اپنی ایڑی کے ذریعے سے سوراخ کو بند کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ سوراخ کے اندر سے ایک زہریلی چیز نکلتی ہے، ابوبکر صدیق کو ڈس لیتی ہے۔ محبت کا یہ انداز ہے کہ نہ جانے کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی، اور اس زہریلی چیز کا زہر کس طرح سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کیسے رگوں ریشے اور خون کے قطرے قطرے میں شرائط کر گیا ہوگا، لیکن محبت اس قدر ہے کہ آپ کے آرام کی خاطر خود اپنے آپ کو حرکت دینا بھی ابوبکر گوارا نہیں کرتے ہیں۔ جب تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنسو ابوبکر کی آنکھ سے نکلتے ہیں اور گرتے ہیں امام کائنات کے رخسار کے اوپر۔ کائنات کا یہ منظر اتنا خوبصورت منظر تھا، ابوبکر کی نگاہ پڑتی ہے کہ اب تو کافر اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کافروں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا بنے گا؟ اللہ کی قسم ہے ابوبکر کو اپنی فکر نہیں تھی، اس کی فکر تھی جس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ کہتے ہیں اگر کافروں نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو، آج میں ہوں اور تو ہے اور ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ یہی منظر تھا جو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اسے سورہ توبہ کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اس لیے اس آیت کو رکھا جاتا ہے کہ سورہ توبہ منافقوں کے پردے چاک کرتی ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ کہتے ہیں تم مانو یا نہ مانو اللہ اس کی ویسے ہی مدد کرے گا جیسے اللہ نے اپنے نبی کی غار کے اندر مدد کی تھی۔ جب وہ دو ہی تھے دوسروں میں وہ دوسرا تھا، اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا۔ اللہ ابوبکر کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کا فتویٰ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ عظیم صحابی، اللہ کے نبی اور ابوبکر ایسے ساتھی ہیں کہ قیامت تک کے لیے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جناب علی سے کسی نے پوچھا تھا، جناب حسن سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ ابوبکر کا کیا مقام ہے؟ کہنے لگے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روضہ رسول پہ جا کے دیکھ لو، جن کو اللہ نے مرنے کے بعد بھی الگ کرنا گوارا نہیں ہے، جیسے وہ آج لیٹے ہیں ویسے ہی ان کا مقام تھا، جیسے وہ آج اکٹھے لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف جناب صدیق ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، اور ایک طرف جناب عمر فاروق ہیں، ویسے ہی ان کا مقام ہے۔ کائنات میں یہ واحد انسان ہیں، جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو انہوں نے اللہ کے نبی کے دستے مبارک کو پکڑا ہوا ہوگا، اور یہ واحد انسان ہیں۔ جب حوض کوثر پہ لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھے ہوں گے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہوگا، سورہ توبہ کے اندر بھی ان دو ساتھیوں کا اسی لیے تذکرہ کیا گیا کہ جو ان کو ساتھی نہیں مانتا ہے اللہ کی نظروں کے اندر وہ منافق ہو جاتا ہے۔ حوض کوثر پہ بھی ابوبکر صدیق اس لیے بیٹھے ہوں گے کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھی کو نہیں مانتا ہے
جس طرح اللہ کے نبی کو نہ ماننے والے کو دھتکار دیا جائے گا، اللہ کے نبی کے صدیق کو نہ ماننے والے کو بھی حوض کوثر سے دفع کر دیا جائے گا اور اسے پانی نصیب نہیں کیا جائے گا۔ حضرات محترم، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، سوال یہ رہ جاتا ہے کہ حضرت علی کی بجائے خلافت کا منصب انہوں نے کیوں سنبھالا؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ منصب ایسا منصب تھا، آج کی طرح کوئی انسان عہد نبوی میں یا عہد نبوی کے بعد منصب کے لیے کبھی کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ منصب کی دل کے اندر خواہش اور طمع رکھنا صحابہ کا ایمان اس کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا، اور اللہ کے نبی کا یہ اصول تھا، جو کسی منصب کو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے وہ ذمہ داری نہیں دیا کرتے ہیں۔ آج کے 21ویں صدی کی سیاست کے مارے ہوئے یہ انسان اور ووٹ کے ماحول کے اندر آنکھیں کھولنے والی یہ گمراہ دنیا اپنی گندی نگاہوں سے صحابہ کے عہد کو تولنا چاہتی ہے۔ ان کی قسمت میں کہاں جو ایک ایک ووٹ کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اور اس ماحول کے اندر پلنے والے لوگ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی کے دور میں منصب کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ صرف اس بات پر ہی ایک آدمی نااہل قرار ہو جاتا تھا کہ اس نے عہدہ مانگا کیوں ہے۔ عہدہ مانگا ہی نہیں جاتا تھا، یہ تو دوسرے زبردستی ذمہ داری دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کہ ایسے انسان کو ذمہ داری دی جانی چاہیے تھی جس پر سارے صحابہ کا اتفاق ہو، کوئی اس پہ حرف نہ اٹھا سکے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر کے علاوہ سارے صحابہ کی جماعت میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جس پہ اتفاق ہو جاتا۔ ہر کسی پہ حرف اٹھایا جا سکتا تھا۔ عمر کو ذمہ داری دی جاتی تو لوگ کہتے سخت بہت ہیں، علی مرتضیٰ کو ذمہ داری دی جاتی تو علی کے چچا حضرت عباس اس وقت زندہ تھے۔ جب حضرت عمر کے دور میں فدق کے باغ کی ذمہ داری حضرت علی مرتضیٰ کو دی تو حضرت علی کے چچا نے کہا تھا، محمد کے خاندان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ایک بار کی ذمہ داری بھی دی جائے تو عباس اسے برداشت نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب بھی زندہ تھے، اور جناب عقیل ابن ابی طالب حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے۔ اگر ان کو بھی ذمہ داری دی جاتی تو یہ کہتے بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کو کیوں ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، صحابہ نے مشورہ کیا ذمہ داری کس کو دی جائے۔ ابو بکر تو کمزور نحیف و نزار ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرے اوپر یہ بوجھ نہ ڈال دیا جائے، جیسا کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں امامت کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی بیمار پڑ جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، آپ کے چچا موجود ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے موجود ہیں، آپ کی پھپھو کے بیٹے موجود ہیں، سادات خاندان کے سارے ہی لوگ موجود ہیں۔ بلال آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیے۔ وہ بھی کیسا دل گداز منظر ہوگا کہ جب اللہ کے نبی کا مصلی اللہ کے نبی سے خالی ہوگا، اس وقت بلال کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی، اور صحابہ کے دل کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوں گے، اور کیسے وہ پسیج جاتے ہوں گے۔ بڑا ہی ایک عجیب منظر ہے۔ اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک میں نکاہت اور کمزوری اتنی ہے، کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مسلے پہ اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ جماعت کروا دے۔ یہ اشارہ تھا
کہ میرے چلے جانے کے بعد بھی اگر مسلمانوں کا کوئی لیڈر متفقہ طور پہ بن سکتا ہے تو ابو بکر بن سکتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر کی بیٹی بھی ہیں، ہماری ماں بھی ہیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بھی ہیں۔ حضرت حفصہ سے کہتی ہیں کہ آگے بڑھ کے کہو کہ ابو بکر تو نرم دل انسان ہے، جب آپ کے مسلے پہ کھڑا ہو کے آپ کو یاد کرے گا تو ابو بکر کی تو آواز ہی نہیں نکلے گی۔ وہ جب یہ یاد کرے گا کہ آج میں اللہ کے نبی کے مسلے پہ کھڑا ہوا ہوں، آپ بیمار ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے میں جماعت کروا رہا ہوں اور آپ تشریف نہیں لا سکے، وہ تو اتنا روئے گا کہ اللہ اکبر بھی اس سے نہیں کہا جا سکے گا۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ اپیل پیش کریں کہ ابو بکر کی بجائے عمر بن الخطاب کو کہہ دیں وہ جماعت کروا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ تجویز رکھی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں تم عورتیں بھی یوسف کی طرح ہو، یوسف کے پیچھے لگنے والی ان عورتوں کی طرح تم بن رہی ہو جنہوں نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، عرش پہ اللہ کا اتفاق ہے اور زمین پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ میرے مسلح پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مسلح امامت پہ لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، ابو بکر موجود ہو اور میرے مسلح پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے، نہ اللہ اسے مانتا ہے اور نہ اللہ کو ماننے والے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ وہ وجوہات تھیں جن بنیاد پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا منصب اور یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈالی گئی۔ 40-50 ہزار چاندی کے سکوں سے کاروبار کرنے والا انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے جب اس ذمہ داری کو سنبھالتا ہے، مرض الموت میں اپنی بیٹی عائشہ کو بلاتے ہیں، ہماری ماں عائشہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ میری بیٹی میں دنیا سے الوداع ہو رہا ہوں، ہمارے گھر کے اندر مسلمانوں کا کوئی پیسہ رہ جائے تو وہ بکر کر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ہمارے گھر میں مسلمانوں کی ایک اونٹنی ہے، ایک غلام ہے جو تلواریں صاف کیا کرتا تھا اور کچھ میرے کام بھی کر دیا کرتا تھا، اور ایک یہ چھوٹا سے چند ایک برتن ہے ایک بڑا سارا جس کے ذریعے سے ہم پانی لایا کرتے تھے۔ جب میری جان دنیا سے چلی جائے تو عائشہ یہ اونٹنی، یہ غلام اور یہ برتن بھی مسلمانوں کے مال میں جمع کروا دینا۔ اگر یہ ہمارے گھر کے اندر رہا اور میں اللہ کے پاس چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ کی وفات ہو جاتی ہے، جناب عمر فاروق کو آپ یہ چیزیں جمع کروا دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ اور عمر فاروق کہتے ہیں رحم اللہ ابا بکر لقد اتعب من بعده، ابو بکر تیری قبر پہ اللہ رحم فرمائے، تو نے اپنا حساب آسان کر لیا ہے لیکن ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے کہ اتنا سبھی ذمہ داری کو سنبھالنے کے باوجود ہم اللہ کے مال سے نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن پہ زبانیں تان دراز کرنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ آدمی ایمان سے خالی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔